السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلہ میں آج ہماری 14ویں نشست ہے، اور آج ہم اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کے 14ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سماعت کریں گے۔ اس پارے میں آغاز میں سورۃ الحجر ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی شان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے ہی ذکر کو، قرآن کو نازل کیا ہے، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اور اللہ کی آخری کتاب ہے، اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اوراق میں بھی اس کو محفوظ فرمایا، اور اپنے بندوں کے سینوں میں بھی اس کو محفوظ فرمایا۔ قرآن مجید کے حفظ کو اللہ نے آسان بنا دیا، اور آج 1450 برس گزرنے کے باوجود قرآن مجید آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح کہ اس وقت محفوظ تھا جب یہ نازل ہوا تھا۔ اور ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے، اور دنیا اس پر بار بار تحقیق کر چکی ہے اور اس پر ریسرچ کر چکی ہے کہ آج جو قرآن موجود ہے اس کے اندر کسی ایک حرف کی، کسی زیر زبر کی اور کسی ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکی۔ یہ قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے، اور یہ قرآن کریم کی شان اور اس کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے بات۔ اور اسی ضمن میں ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ایسی کتاب، ایسا اللہ کا کلام جس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کریں، اس کے ساتھ پیار کریں، اس کو یاد کریں، اس کو سیکھیں اور اس کو سکھائیں۔ اور ایسے ادارے جو قرآن کریم کی خدمت کے لیے وقف ہیں، اور قرآن مجید کے علم کے لیے، حدیث کی اشاعت کے لیے، تدریس کے لیے، جن کے اندر اللہ کے دین کی تعلیم دی جاتی ہے، ایسے اداروں کے ساتھ جڑیں، ان کے ساتھ تعاون کریں،
اور قرآن مجید کو عام کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سورۃ الحجر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور انسان سے پہلے اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کی تخلیق کا واقعہ، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، ابلیس نے انکار کیا، اور ابلیس نے پھر عہد کیا رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اے میرے رب، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اب میں ان کے لیے زمین میں خوبصورتی پیش کروں گا اور ان کو سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور میرے جال سے، میرے داؤ سے کون بچیں گے؟ الا عبادک منہم المخلصین، تیرے وہ بندے بچیں گے کہ جن کے دلوں کے اندر اخلاص ہوگا، اخلاص والے لوگ بچیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے دلوں کے اندر اخلاص کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا۔ الا من اتبعک منہم الغاوون، ہاں وہ بندے جو تیرے پیچھے چلنے والے ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا؟ ان جہنم لموعدہم اجمعین، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، ان کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اور فرمایا لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہنم کے 7 دروازے۔ اور احادیث مبارکہ میں جنت کے 8 دروازوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غضب پر غالب ہے، اللہ کے غصے سے اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ جہنم کے 8 دروازے، 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ سورۃ الحجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دیں، خبر دے دیں کہ میں ہی غفور الرحیم ہوں، اور یہ بھی خبر دے دیں کہ میرا جو عذاب ہے وہ بھی بڑا دردناک ہے۔ لوط، قوم لوط کے تباہ کرنے کا ذکر سورۃ الحجر میں، جس طرح کہ سورہ ہود میں بھی ہم یہ بیان کر آئے ہیں کہ وہ فرشتے جو لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کا آنا اور ان کو جناب اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینا، اور پھر لوط علیہ السلام کے پاس وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، اور یہ سارا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا، کس طرح لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اصحاب الایکہ ان کو کہا گیا، یعنی جنگل والے لوگ، ان کا واقعہ ہے کہ بڑی وہ مضبوط قوم تھی۔ فرمایا کہ کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، وہ پہاڑوں کو کاٹ کے تراش کے گھر بنایا کرتے تھے۔ آج بھی جو ہے
سعودی عرب کے اندر مدائن صالح وہاں پر موجود ہیں، اور قوم سمود کے جو گھر ہیں پہاڑوں کو تراش تراش کے جو انہوں نے بنائے ہوئے بڑے منظم، اور انسان ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اتنی مضبوط قوم تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سورہ الحجر کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ الفاتحہ کی صورت میں 7 آیتیں عطا کرنے کا بیان کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے ہر نماز میں، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو دہرایا جاتا ہے۔ اس سے سورۃ الفاتحہ کی عظمت کا، اس کی شان کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کو صبر کرنے کا حکم دیا، اور کفار کی سازشوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی۔ پھر سورہ النحل ہے 14ویں پارے میں۔ سورہ النحل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم جو منعم حقیقی ہے، ان نعمتوں کو عطا کرنے والی ذات ہے، اس کی شان کو پہچانیں، اس کی وحدانیت کو پہچانیں، اس کی توحید کو سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں۔ یہ خاص طور پر مضمون ہے سورہ النحل کا۔ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کو ایک پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، پھر مختلف قسم کے چوپائے، مختلف قسم کے جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور ان جانوروں میں مختلف فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ انسان ان جانوروں کا گوشت بھی کھاتا ہے، پھر ان جانوروں کے اوپر جب سوار ہوتا ہے تو فرمایا کہ یہ بھی ایک تمہاری زینت ہے۔ انسان کی کو اپنے آپ کو بڑا شان و شوکت والا سمجھتا ہے جب یہ ان جانوروں پر سواری کرتا ہے، اور فرمایا کہ ان جانوروں کے اندر گدھے بھی ہیں، ان جانوروں کے اندر خچر بھی ہیں، اور ان جانوروں میں گھوڑے بھی ہیں، اور فرمایا ان جانوروں سے تم یہ کام بھی لیتے ہو کہ وہ بھاری سامان کہ جو تم خود اٹھا کر دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے، تمہیں بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، ان کے ذریعے تم اپنے بھاری سامان کو ایک دوسری جگہ پر لے کر جاتے ہو۔ تو فرمایا کہ آسمان سے پانی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ پانی جو تمہارے پینے کے کام بھی آتا ہے، اور وہ پانی ایسا بھی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتے ہیں۔ ان کھیتیوں میں اور ان اگنے والی چیزوں میں زیتون بھی ہے، ان کے اندر کھجور بھی ہے، ان کے اندر انگور بھی ہے، طرح طرح کے پھل بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا کہ رات کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، چاند کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، سورج کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، ستاروں کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، اور فرمایا کہ زمین سے اگنے والی مختلف چیزیں، رنگ سب کے الگ الگ ہیں، مختلف رنگوں کے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے، اور زمین کے اندر پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا،
اللہ اکبر، نعمتیں، پہاڑ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نہریں زمین کے اندر تمہارے لیے چلائیں، راستے زمین کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بنائے، اور مختلف نشانات تاکہ تمہارے سفر آسان ہو جائے۔ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی زیادہ نعمتیں ہیں انسان کے اوپر، ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، ہر چیز، دنیا کی ہر چیز اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے۔ جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں تیرے لیے بنائی، لیکن تجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا تاکہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانے۔ فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کو مدد کے لیے آوازیں دیتے ہو، جن کو اللہ کا سفارشی بناتے ہو، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں اللہ گنوا رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کہتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو، بتاؤ وہ بھی کچھ پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اموات، وہ تو مر چکے ہیں، وہ تو مردہ ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں۔ تم یہ ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ تمہارے حال سے بھی واقف ہیں، تمہاری پکار کو بھی سنتے ہیں، تمہاری مدد بھی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں تو اس بات کا بھی شعور نہیں کہ ان کو قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی فرما دیا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے، دو نہیں، چار نہیں، ایک ہی معبود ہے تمہارا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی سورہ النحل میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا، ایک وہ جو ظالم ہیں، گناہگار ہیں، بدکار ہیں، ان کی موت کیسے آتی ہے، موت کے وقت ان کی بے بسی اور ان کی بے کسی کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی موت کتنی اچھی ہوگی، کتنی احسن ہوگی، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے فرشتے نیک لوگوں کو موت کے وقت بشارتیں سناتے ہیں، اور برے لوگوں کو جو ہے موت کے وقت ڈانٹا جاتا ہے، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ پھر اسی سورہ النحل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے لیے پیدا کیے ہوئے کچھ مشروبات کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پانی تو اللہ کی طرف سے مشروب ہے ہی، فرمایا کہ تمہارے پینے کے لیے ہم نے دودھ جیسی نعمت تمہیں عطا کی، اور فرمایا کہ دودھ جیسی نعمت بھی، اس کے اندر بھی تمہارے لیے بڑا سبق ہے۔ اگر دودھ پیتے ہوئے انسان غور کرے، دودھ کا پیالہ، اس کا گلاس ہاتھ میں لے کے غور کرے یہ دودھ کہاں سے آیا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جانور کے پیٹ میں جو منفی چیزیں ہیں، گوبر ہے، جانور کے پیٹ کے اندر خون ہے، فرمایا من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین،
گوبر میں سے اور خون کے درمیان میں سے ہم نکال کے صاف شفاف خوشبودار خوش ذائقہ بہترین دودھ ہم نکال کے تمہیں دیتے ہیں کہ جس میں نہ تو گوبر کی بدبو شامل ہوتی ہے نہ خون کی سرخی شامل ہوتی ہے، کوئی منفی چیز اس میں ہم ملنے نہیں دیتے۔ یہ اللہ کی نشانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھلوں میں سے بھی تم جو ہے جوس اور پھلوں کا رس وہ بھی تمہارا مشروب ہے، اور پھر فرمایا کہ شہد کی مکھی بھی تمہارے لیے ایک مشروب تیار کی تھے۔ نحل، سورہ نحل، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ خاص طور پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، فرمایا تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، شہد کی مکھی کو حکم دیا۔ اللہ کے حکم سے یہ چھتے بناتی ہے پہاڑوں میں اور گھروں میں، چھتوں میں، مختلف جگہوں پر یہ چھتے بناتی ہے، گھر بناتی ہے، اور پھر ہر طرح کے پھلوں کا پھولوں کا رس چوستی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے پیٹ سے وہ مشروب نکلتا ہے فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہی شفا ہے، جس میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ شہد کی نعمت کا خاص طور پہ یہاں پر ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو انسان ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، کافر بن جائے، یہودی بن جائے، نصرانی بن جائے، ہندو بن جائے، اسلام کو چھوڑ دے، اس کی برائی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر کتنا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کسی کو مجبور کر دیا جاتا ہے کفر پر اور جان کا کسی کو خوف ہے، اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی کفر کا کلمہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، اللہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تو قرآن پڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آیا کرو، اللہ کی پناہ مانگا کرو، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگا کرو قرآن پڑھنے سے پہلے۔ گویا قرآن مجید کی تلاوت کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ انسان قرآن سے دور رہے، اور اگر قرآن پڑھے بھی تو اس کو سمجھ نہ سکے، اور اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کی سمجھ کے اندر کجی پیدا ہو جائے، ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے، نہ سمجھی، غلط فہمی۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یعنی قرآن کریم کی عظمت کا، اس کے آداب کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع کیا۔ بڑی جامع آیت ہے یہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتے ہیں عدل کا، والاحسان، اللہ حکم دیتے ہیں احسان کا۔ نمبر 3 وإیتاء ذی القربى، اللہ حکم دیتے ہیں قریبی رشتہ داروں کو دینے کا۔ 3 چیزوں کا حکم، عدل، احسان اور قرابت والوں کو دینا، ان پر خرچ کرنا۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں نمبر 1 فحشاء، بے حیائی سے، اللہ بے حیائی کا کام،
بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنا، فحاشی، بے حیائی، عریانی اور بے حیائی کی تصویریں دیکھنا اور بے حیائی کی باتیں سننا، بے حیائی کی باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو منع کر دیا، اس کو حرام قرار دیا۔ فرمایا کہ والمنکر، اللہ تعالیٰ نے منع کیا منکر سے، برائی سے، ہر طرح کی برائی سے۔ والبغی، اللہ نے منع کیا ہے بغاوت سے، سرکشی سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا اللہ ہمیں بجا لانے کی، اور جن سے اللہ نے منع کیا اللہ ہمیں ان سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ ان ابراہیم کان امتاً، ابراہیم ایک امت تھے۔ ابراہیم اکیلے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایک امت تھے۔ جب انسان اللہ کی توحید پر چل رہا ہوتا ہے، جب اللہ کے دین پر قائم ہوتا ہے، تو چاہے وہ اکیلا ہی ہو، وہ پوری جماعت ہوتا ہے، وہ اکیلا شخص ایک جماعت کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور ان کے عقیدہ توحید کے حوالے سے ذکر ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ ابراہیم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا، شاکر لانعمہ۔ اب غور کریں نا، اس صورت میں اللہ کی نعمتوں کا کثرت سے ذکر ہے، اور ساتھ ہی اللہ کے ایک شکر گزار بندے کا بھی ذکر کر دیا کہ ابراہیم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کیسے شکر گزار بندے تھے، اللہ کی توحید کے پیروکار تھے، توحید کے علمبردار تھے، اللہ کی توحید کی اشاعت کرنے والے تھے۔ پتہ چلا کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بننا چاہتا ہے، اسے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرے، خالص توحید کو اپنائے اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ وہ انسان جو شرک کی نجاست کے اندر ملوث ہے، وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ سورہ النحل کے مضامین میں سے چند ایک 14ویں پارے کے مضامین آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔